جب کریلا نیم پہ پہنچا تو میٹھا ہو گیا، جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ہماری گلی محلے کوچوں میں پیری مریدی کے نام پر کھلی ہوئی دکانوں کی، لوگوں کو لوٹنے کی جگہوں کی، کہ جہاں اللہ رسول کا نام لے کر، مرشد اور مرید کا نام لے کر لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے۔ آج کی نشست میں انتہائی اہم موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا، خود بھی ذہن میں رکھیں اور دوستوں تک بھی اسے پہنچائیں کہ شعبدہبازی اور کرامت میں فرق کیا ہے۔ ایک تو معجزہ ہے، وہ نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت جو اولیاء سے سرزد ہوتی ہے، اس میں اور شعبدہبازی میں فرق کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو شعبدہبازی ہے یہ جادو کے ذریعے، نظر بندی کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، یہ فن ایک تماشا ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ شعبدہباز مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھیں بہت سارے ہندو شعبدہباز، بہت سارے عیسائی شعبدہباز، ہر قسم کے لوگ، یہ جو اسٹیج پہلے ایرانی سرکس ہوا کرتے تھے، اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے، تو وہاں یہ شعبدہباز آ کر اپنے شعبدے دکھلاتے تھے۔ جو کرامت ہوتی ہے یہ خرق عادت، ایسی چیز جو عقل میں نہ آئے، اور اللہ پاک اس کا صدور اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ کرتا ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام، انہیں اللہ پاک نے بغیر موسم کے پھل دیے۔ اب یہ خرق عادت چیز ہے، موسم نہیں ہے، اور وہ پھل اللہ پاک انہیں عطا کر رہے ہیں۔ اور وہ چونکہ نبی نہیں تھی، ولیہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہیں، اور وہ سینکڑوں کلومیٹر دور حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں، انہیں مخاطب کر کہتے ہیں کہ اے ساریہ، یا ساریہ الجبل الجبل، مطلب پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، اور یہ آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں اس کے، اور یہ کرامت اللہ کے ولیوں سے سرزد ہوتی ہے۔ کرامت کا تعلق ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، اور شعبدہبازی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ وہ مسلم اور غیر مسلم سب کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں حق سرکار خطیب اور باگیشور بابا جو انڈیا کے ہیں، ان دونوں کا کمپیریزن بتایا تھا کہ دونوں کیسے ایک جیسا کام کرتے ہیں، ایک اسلام کا نام لے کر اور دوسرا سناتن یا ہندو دھرم کا نام لے کر کرتا ہے۔ تو یہ دو بالکل کلیئر کٹ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی میں نے ایک کا تعلق ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، اور دوسرے کا تعلق وہ ایمان سے، اسلام سے نہیں ہے۔ اب جو کرامت ہوتی ہے عزیزان محترم، یہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، انسان کے وجود سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اس کرامت کا سب سے پہلا اثر، پہلا مرکز انسان کی ذات ہوتی ہے، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی شکل و صورت، اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چال چلن، اس کے دوست احباب۔ یہ اب جس بندے میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور وہ کرامت کا دعویٰ کرے، وہ کرامت ہی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ ڈھونگی ہے، وہ فراڈی ہے، وہ چمتکاری ہے، وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے، کیونکہ اس کا اپنا وجود اس سے خالی ہے۔ تو کرامت سب سے پہلے خود سے شروع ہوتی ہے۔ اور میں نے گزشتہ آپ کے ایک دو ویڈیوز پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ معجزے کا اظہار یہ فرض ہے نبی کے اوپر، وہ ظاہر کرے گا، اور کرامت کا اخفاء لازمی اور ضروری ہے۔ اس کو ظاہر نہیں کرنا، کوئی بندہ اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ کرامت کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے کوئی دوشیزہ اپنے جسم کے اعضاء کو چھپاتی ہے، یا حاملہ اپنے حمل کو چھپاتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، اس کو بالکل دوسروں کی نظروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح اللہ کا ولی جو ہے وہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ اب جو کرامتوں کے اظہار کرتے پھرے وہ ولی نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز کرامت کی، سب سے کرامت اور شعبدے کا جو دوسرا بڑا فرق ہے کہ جو کرامت ہوتی ہے، اس کا جب صدور اللہ کے ولی سے ہوتا ہے تو اللہ کا ولی خوف کے مارے کانپنے لگتا ہے، اس کا دل خشیت الہی سے ڈرتا ہے، اور وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے اتنا بڑا عمل مجھ سے سرزد کروایا۔ برخلاف شعبدہبازی کے کہ وہاں اس کے ظاہر ہونے کے بعد وہ داد طلب کرتا ہے، وہ وکٹری کا نشان بناتا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ چھلانگیں مارتا ہے، وہ بہت کچھ کرتا ہے، پھر اس کی ویڈیوز بناتا ہے اور لوگوں کے سامنے لا کر اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل دو الگ الگ سمت کے اندر ہیں۔ اور
ہماری عوام کی آنکھوں کے آگے ایسے پٹی بندی ہوئی ہے، ایسی پٹی باندھ دی گئی ہے جہالت کی کہ انہیں شعبدہ اور کرامت میں فرق نہیں محسوس ہوتا۔ لاہور کے ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کہ وہاں ایک شعبدہ باز بندہ تھا، اس نے ایک جن کو کسی طرح اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا، اور وہ لوگوں کو لے جاتا اور قبرستان میں کہتا کہ میں مردوں سے بات کرتا ہوں، اور وہ جن کو قبر کے پاس بٹھا دیتا، چھپا دیتا، اور وہاں سلام کرتا، وہ وعلیکم السلام کہتا، یہ آیت پڑھتا، وہ دوسری آیت پڑھتا، تو لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ تو اس زمانے میں جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، جو مسجد میں ہی ہوتے تھے، اپنی عبادت ریاضت کرتے تھے، انہیں جب پتہ چلا تو یہ اس کے پاس آیا، یہ ڈھونگی بابا، اور اس سے کہا کہ میں بڑا ولی ہوں، تم تو ولی نہیں ہو، میں مردوں سے باتیں کرتا ہوں، مردوں سے ہم کلام ہوتا ہوں، آؤ تمہیں بھی دکھاتا ہوں۔ اللہ کے ولی کے دل میں تھا کہ آج اس کا یہ ڈھونگ ظاہر کرنے وہ ان کے ساتھ چل دیے۔ جب یہ وہاں گئے دونوں، تو اس نے وہ جن چھپایا تھا، اس نے وہاں سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اس نے پڑھا یاسین، وہاں سے آواز آئی والقرآن الحکیم، تو یہ خوشی، وہی بات ہے، شعبدہ باز تفاخر محسوس کرتا ہے، اور کہا دیکھو یہ مجھ سے بات کرتا ہے، یہ 100 سالہ پرانا مردہ ہے۔ تو وہ حضرت کامل تھے، انہوں نے پاؤں مارا زمین پر اور کچھ پڑھا تو وہ جن ظاہر ہو گیا آدمی کی شکل میں، اور توبہ کرتا ہوا بھاگ گیا، اور کہا کہ یہ تمہارا جن ہے جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو الو بناتے ہو، بے وقوف بناتے ہو، ایسا مت کیا کرو۔ وہ بندہ خیر توبہ طائب ہوا۔ یہی چیز ہے بالکل، ہم کسی چیز کی حقیقت کے پیچھے نہیں جاتے۔ وہ ایک جگہ شکر کی دکان میں چوری ہو گئی، اور چور شکر کی بوریاں لے گیا۔ اب جب تحقیق شروع ہوئی، چور پکڑے جانے کے قریب آ گیا، تو اس ڈر سے اس نے رات کے اندھیرے میں وہ دونوں بوریاں شکر کی لے گیا اور کنویں میں پھینکی۔ اب وہ جب اس نے کنویں میں پھینکی تو رسی اس کے پاؤں کے ساتھ اڑ گئی، اور وہ بھی گھسٹتا ہوا کنویں میں جا گرا، مر گیا۔ صبح جب لوگ کنویں سے پانی نکال رہے تھے تو محسوس کیا کہ کنویں کا پانی میٹھا ہے، شکر بیچ میں گھل مل گئی تھی۔ کچھ لوگ اترے اور دیکھا نیچے سانپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو نکالا باہر اور کہا یہ اللہ کا ولی تھا، اتنا کامل ولی تھا کہ اس کی وجہ سے سارے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب وہ حقیقت کی طرف کسی کی نگاہ نہ گئی اور اس چور کو ولی بنا دی۔ ہم نے کتنے چوروں کو ولی بنایا ہوا ہے، کتنے ڈھونگیوں کو سر کا تاج بنایا ہوا ہے، یقین جانے یہ ہر گلی محلے کی کہانی ہے۔ میں کسی ایک خطیب سرکار کا نہیں کہہ رہا، ایسے کئی سرکار پڑے ہوئے ہیں، ایسے کئی ڈھونگی بابے ہر علاقوں میں موجود ہیں جو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے، اور عوام ہے کہ وہ لٹتے چلی جا رہی ہے۔ اب خیر اس موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ کرامت وہ بندے کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا وہ قرآن کا ماہر ہوتا ہے، وہ علم کا ماہر ہوتا ہے، وہ اپنی عبادت اور ریاضت کا ماہر ہوتا ہے۔ اب یہ حق خطیب سرکار ہیں، انہیں وہ اقرار الحسن نے کہا آیت پڑھیں، انہوں نے آیت پڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھائی، کبھی اونچی آواز سے کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی کہ جس سے پتہ چلے۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو قرآن نہ آتا ہو اللہ کا ولی ہو؟ بھائی ڈرائیوری نہ آتی ہو کوئی ڈرائیور ہو سکتا ہے؟ کسی کو علاج کرنا نہ آتا ہو وہ ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو بجلی کا کام نہ آتا ہو وہ الیکٹریشین بن سکتا ہے؟ یہ انجینئرنگ بہت سارے شعبے ہیں۔ تو جس کے اندر دین نہ ہو، جس کا وجود دین سے خالی ہو، اور جس کا اظہار میں کسی قسم کی دین کی کوئی چیز نہ آتی ہو، اور وہ دین کا دعویٰ کرے اور پھر بھی لوگ اسے مانے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ پھر اپنے اوپر ماتم کرنے والی بات ہے، اپنی نظریے اور سوچ کے اوپر ماتم کرنے والی بات۔ اس لیے اپنے ایمان کو ایسے لوگوں سے بچائیں، ایسے فراڈی قسم کے لوگوں سے ایمان کو بچائیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ فراڈ ہوتا تھا وہ صرف ایک قسم کا تھا، وہ کہانت کا تھا۔ لوگ، وہ جنات تھے، وہ کاہنوں کے پاس وہ آسمان کی خبریں لے کر آتے تھے، اور کچھ جو فرشتوں کی سن گن لیتے تھے اور وہ لوگوں کو بتائے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من اتی کاہنا فصدقہ ما یقول فہو کافر، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے، اسے سچا جانے، تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر حضور ہوتے اور آج کا یہ منظر حضور اگر دیکھیں، بلکہ اپنی قبر میں ان تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں ان کے دلوں پر کیا، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہو، کہ کیسے ان کے نام لے کر، ان کے اللہ کا نام لے کر، ان کا دین کا نام لے کر لوگوں کا کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑیں۔ وظائف اور تعویذات اور عملیات یہ انتہائی اہم عمل ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ خود آپ کر سکتے ہیں، کسی
اچھے بندے سے کرا سکتے ہیں، لیکن اس قسم کے شعبدہ بازیاں اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کا وہ قول بہت مشہور اور معروف ہے جو ان کی کتابوں میں ہے کہ بزرگ وہ ہے جس میں اللہ اور نبی علیہ السلام کی کامل اتباع ہو، وہ بزرگ ہے۔ اور جو بندہ ہوا میں اڑتا پھرے، عقلوں کو مسخر کرے لیکن اس کے اندر اتباع نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ ڈھونگی ہے، یہ شعبدہ باز ہے، یہ ولی نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔